رانا صاحب بہت شکریہ۔ رانا صاحب اس سے پہلے کہ آپ پہلی موو کرتے، وزیر اعظم نے خود ہی کہہ دیا وہ ووٹ آف کانفیڈنس لینے جا رہے ہیں، آپ کو ووٹ آف نو کانفیڈنس لانے کا موقع نہیں دیا، یا پیپلز پارٹی آپ پر پریشر ڈالتی اس کا بھی موقع نہیں دیا۔ صاحب اب آپ سمجھتے ہیں کہ اب آپ لوگ ایکٹیو ہو کے کیا اس ووٹ آف کانفیڈنس کو ناکام بنائیں گے، کیونکہ وزیر اعظم نے پہل کی ہے اور پہلے ہی کہہ دیا ہے؟ دیکھیں شاہ زیب، یہ کوئی موو نہیں ہے، یہ بے شرمی ہے، یہ ڈٹائی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سینٹ کا الیکشن جو پورے ملک میں ہونے جا رہا تھا، یہ پچھلے تقریباً 2 ہفتوں سے آپ کے یہ بات علم میں ہے کہ اس بات کو متھ کس نے بنایا۔ اس بات کو متھ جو ہے وہ حکومت نے بنایا، حکومتی ترجمانوں نے بنایا۔ اور یہ الیکشن جو ہے یوسف رضا گیلانی صاحب ورسز شیخ حفیظ صاحب، یہ الیکشن جو ہے یہ اپوزیشن ورسز حکومت تھا، اور اس الیکشن میں آج اپوزیشن جو ہے وہ کامیاب اور حکومت جو ہے یہ ناکام ہوئی ہے۔ اگر ان میں کوئی اخلاقی جرت ہے، اگر ان میں کوئی شرم ہے، تو انہیں آج جو ہے استعفیٰ دینا چاہیے اور اس ملک کو جو ہے وہ نیا الیکشن دینا چاہیے۔ یہ بات کرتے ہیں آج اپنے ووٹوں کی چوری کی، اور تم نے تو پورا الیکشن چرایا ہے، تم نے تو اس پورے ملک کا الیکشن چرایا ہے۔ تم اتنے بڑے چور ہو کے اور یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر جو ہے وہ اب آپ ان چیزوں کو عذر بنا کے، ان چیزوں کو بہانہ بنا کے، کل شام تک، پرسوں شام تک کیا لوگ یہ باتیں کر رہے تھے کہ جی یہ ہم اس طرح سے کامیاب ہوں گے، اس طرح سے کامیاب ہوں گے، اپوزیشن کو اس طرح سے ناکامی ہوگی۔ آج بڑی سیدھی بات ہے کہ حکومت جو ہے وہ ناکام ہوئی ہے، اور اس ناکامی کا ایک ہی جو ہے وہ نتیجہ ہے کہ وزیر اعظم کو استعفیٰ دینا چاہیے۔ رانا صاحب یہ نتیجہ اس کا کیوں ہے؟ رانا صاحب مالک صاحب اس کا نتیجہ، رانا صاحب ایک سینٹ کی سیٹ ہارے ہیں، دوسری سینٹ کی سیٹ پر فوزیہ ارشد صاحبہ نے 174 ووٹ لیے ہیں، یعنی کہ جو ایک رانا صاحب سوال سن لیں، اور اس کا نتیجہ یہ کیوں ہے کہ وزیر اعظم کو مستعفی ہونا چاہیے؟ اگر یہ اتنے ہی ضمیر کی آواز پر ان لوگوں نے ڈاکٹر حفیظ شیخ کے خلاف ووٹ دیا ہے اور یہ بکے نہیں ہیں، تو آ جائیں۔ وزیر اعظم تو خود کہہ رہے ہیں میں ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے جا رہا ہوں، یہ 16 لوگ جنہوں نے نہیں دیا حفیظ شیخ صاحب کو ووٹ اور گیلانی صاحب کو دیا ہے، کر دیں ناکام وزیر اعظم کو ووٹ آف کانفیڈنس میں، اگر یہ بکے نہیں ہیں یا ضمیر کی آواز اتنی زیادہ ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر یہ بات ہے کہ یہ ان چیزوں کو، جن لوگوں نے ان کے خلاف نفرت کا اظہار کیا اور ان کی پارٹی میں اتنی بڑی ریزسٹنس ہے، آپ ان کے احوال تو معلوم کریں کہ یہ پچھلے 3 دن جو لوگوں سے ملتے رہے ہیں، وزیر اعظم کی لوگوں نے کوئی بےزتی کی ہے، لوگوں نے ان کے اوپر کوئی لان تان کی ہے، اور اس کے بعد انہوں نے 50 کروڑ روپے جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ فنڈز دیے ہیں۔ اب پھر یہ خزانے کا منہ کھولیں گے، لوگوں کو کروڑوں روپے جو ہے وہ اور تقسیم کریں گے، اور اس کے بعد لوگوں کے پیچھے انتظامی مشینری لگائیں گے، لوگوں کے پیچھے جو ہے وہ پولیس کو لگائیں گے۔ جس طرح سے 20 جو ہے وہ پریزائڈنگ آفیسر وہاں ڈسکا سے انہوں نے اٹھائے تھے، اغوا کیے تھے، اس طرح سے جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ زور زبردستی کریں گے، اور اس طرح سے اپنی ایک غیر اخلاقی جو ہے وہ اس بات کو جو ہے وہ اخلاقی جواز دینے کی کوشش کریں گے۔ معاملہ یہ ہے کہ جس بات کو انہوں نے پچھلے دنوں میں اسٹیبلش کیا کہ یا حکومت کی جو ہے وہ ہار ہوگی، یا یہ جو ہے رانا صاحب ایز آف ناؤ آپ جو کہہ رہے ہیں، رانا صاحب ایز آف اس ناؤ نتیجے کو تسلیم کریں گے۔ رانا صاحب وہ نتیجہ جس طریقے سے آیا ہے، نئے بہانے تلاش کرنے مگر رانا صاحب وہ پارٹی جو ووٹ کو عزت دو کی بات کرتی ہے، یہ نتیجہ جس طریقے سے آیا ہے، ایک دن پہلے حیدر گیلانی صاحب کی جو ویڈیو آئی ہے جس میں وہ ایم این ایز کو پیسے آفر کر رہے ہیں، ناصر حسین شاہ صاحب سے بات کرا رہے ہیں مبینہ طور پر، ناصر حسین شاہ صاحب جس کا ڈینائی کر رہے ہیں، آپ ووٹ کو عزت دو کی بات کرتے ہیں، تو پیسہ آپ ان کا کہنا ہے کہ پیسہ چلائیں گے، اور ترقیاتی فنڈ کی صورت میں آپ کے اتحادی پر الزام لگ رہا ہے کہ پیسہ چلایا، آپ ووٹ کو عزت دو کی بات کرتے ہیں، تو یہ ووٹ خرید و فروخت کے خلاف، تو یہ جو ووٹ خرید و فروخت کے خلاف نہیں بولیں گے؟ ان کو جو ہے وہ کم از کم 100 ووٹ سے ہارتے، یہ جو ان کی پوزیشن ہے۔ رانا صاحب ووٹ فی الحال تو ویڈیو آپ کے اتحادی کی آئی ہے کہ ان کا بیٹا پیسے آفر کر رہا ہے، ان کی نہیں آئی ہے کوئی ویڈیو، آپ کے اتحادی کی آئی؟ نہیں، دیکھیں جو ویڈیو آئی ہے اس میں جو بات ہوئی ہے وہ بات کرے نا۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب انہوں نے جو ہے وہ اپنے ممبرز کے اوپر عدم اعتماد کیا اور ان کو کہا کہ جی ہم آپ کو ووٹ جو ہے وہ نشان زدہ دیں گے، ان کا ممبر جو ہے وہ نشان زدہ ووٹ کے متعلق جو ہے وہ سوال کر رہا ہے، اس سوال کے جواب میں حیدر گیلانی جو ہے اسے ایک بات بتا رہا ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ آپریشن جو ہے
یہ جو انہوں نے ویڈیو بنائی ہے یہ تو خود مان گئے ہیں کہ یہ تو ہم نے ان کو انہوں نے مان لیا ڈیسیو کیا، اور وہ اس ممبر کو یہ بتا رہے ہیں جو ہے اعتماد میں لے کے اس طرح کا کویشچن کیا، اور اس کویشچن کے جواب میں ان کی بات حاصل کر کے اس کے بعد جو ہے انہوں نے جو ہے وہ ویڈیو چلائی۔ رانا صاحب جتنی آسانی سے، رانا صاحب میں نے آج سے پہلے دیکھا نہیں، رانا صاحب جتنی آسانی سے آپ نے حیدر گیلانی کی ایکسپلینیشن مان لی ہے، میں نے آج سے پہلے دیکھا نہیں آپ کسی اور بات پر اتنی جلدی سے کنونس ہوئے ہوں۔ یہ حیدر گیلانی صاحب جو ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں، اور وہ بندہ ان سے کہہ رہا ہے کہ پھر آپ کو پتہ چل جائے گا نا کہ یہ 4 ہمارے تھے، تو پتہ کیسے چلے گا؟ پتہ چلے گا نیشنل اسمبلی میں پولنگ ایجنٹ کو کہ یہ 4 کون تھے۔ اور کیوں پتہ چلانا چاہتے ہیں؟ اگر انہوں نے خلافی ووٹ دینا ہے اس لیے چاہتے ہیں نا کہ بعد کا کوئی مسئلہ ہے۔ اس کے بعد ایک آڈیو بھی آئی ہے جس میں حیدر گیلانی بات کرا رہے ہیں ان کی ناصر حسین شاہ صاحب سے کہ پیکج پہ ڈیل نہیں ہو پا رہی ہے، پھر وہ سندھ کے معاملات کا بتا رہے ہیں، زرداری صاحب کا بھی نام لیا جا رہا ہے، وہ آپ نے سنی ہوگی ساری کی ساری۔ دیکھیں اس ویڈیو میں بھی آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو ان کی اپنی ویڈیوز جو ہے وہ جب پکڑی جاتی ہیں اس کے اوپر تو ان کو کوئی شرم نہیں آتی، اس کے اوپر یہ اتنے ڈھیٹ ہیں کہ جو ہے وہ یہ بات کو تسلیم ہی کرتے۔ وہ 20 پریزائڈنگ آفیسرز کی جو ویڈیو سامنے آئی ہے اس کے اوپر بھی جو ہے وہ ان کے اوپر کوئی جو ہے وہ گراں نہیں گزرتی۔ پھر اس کے بعد جو ان کے پریزائڈنگ آفیسر ووٹوں کے بیگ لے کے دوڑتے پکڑے جاتے ہیں اس کے اوپر بھی ان کو کوئی بات نہیں آتی۔ پھر وہ فردوس عاشق اقوان ہمارے خلاف جھوٹی FIR درج کرواتے جو ہے وہ وائرل ہو جاتی ہے ویڈیو، اس کے اوپر بھی ان کا کوئی جواب نہیں ہے۔ تو دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ یہ خود اس پورے ملک کا الیکشن چوری کر کے اس ملک کے اوپر مسلط ہوئے ہیں، اور اب یہ ہمیں جو ہے وہ اخلاقی لیکچر دے رہے ہیں۔ بات بڑی سیدھی ہے، ایک بات انہوں نے متھ بنا دی کہ جی آج 3 مارچ کو یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ ایوان میں کامیاب کون ہوتا ہے ناکام کون ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں تکبر اور ظلم اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ان لوگوں نے ظلم کیا ہے 2.5 سال میں لوگوں کے خلاف، رانا صاحب اگر جھوٹے مقدمات بنائے ہیں، تو رانا صاحب ظلم ہے تو جب ووٹ آف کانفیڈنس تکبر میں چھوڑوں گا نہیں، میں چھوڑوں گا نہیں، یہ میں جو ہے یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آج ان کو سرنگوں کیا ہے، رانا صاحب پھر ووٹ آف کانفیڈنس اللہ تعالیٰ نے آج ان کے اوپر لعنت بھیجی ہے۔ پھر ان لوگوں کو ووٹ آف کانفیڈنس میں بھی سامنے آنا چاہیے، رانا صاحب ان لوگوں کو ووٹ آف کانفیڈنس میں بھی سامنے آنا چاہیے۔ اور آپ نے کہا کہ ڈسکا کی ویڈیو آتی ہے، ساری ویڈیوز آتی ہیں تو اس وقت یہ بولتے نہیں ہیں، یہ نہیں بولتے ہیں، مگر آپ تو بولتے ہیں نا رانا صاحب اس وقت جب ڈسکا کی ویڈیو آتی ہے اور پھر الیکشن کمیشن بھی کارروائی کرتا ہے نا، تو جب حیدر گیلانی کی ویڈیو آتی ہے اور پھر آڈیو آتی ہے تو اس پر بھی آپ بھی بولے نا، آپ دونوں کی ڈوئل اسٹینڈرڈ ہیں، وہ اپنی باری نہیں بولتے، آپ اپنی باری نہیں بولتے۔ لیکن دیکھیں حیدر کی ویڈیو جو آئی ہے سامنے، اس میں ہم نے جو انہوں نے چلائی ہے بار بار چلائی ہے، جو مینجڈ ویڈیو ہے جس کے متعلق بار میں پتہ چلے گا کہ وہ 4 کون تھے، کس طرح سے ان کو جو ہے ان ڈسیپٹیو وے جو ہے وہاں پہ لایا گیا، لیکن اس میں کوئی ایسی بات تو ہم نے تو نہیں سنی۔ وہ 2 دفعہ 4 دفعہ جب چلی ہے ہم نے سنی ہے کہ اس میں کہا گیا ہو کہ اتنے پیسے لے لو، وہ کہہ رہے ہو رانا صاحب آپ نے بات والی آڈیو بھی دیکھ لیتے، ایسی بات تو کوئی نہیں ہے۔ بات والی آڈیو بھی سن لیتے تو آپ کو پتہ چل جاتا، مگر مجھے پتا ہے آپ نے وہ نہیں، اگر آپ نے سنی بھی ہوگی تو آپ نہیں بتا رہے ہیں، پھر آپ نے نہیں سنی۔ نہیں میں نے سنی ہے جس کا ناصر شاہ صاحب نے جس میں انکار کیا ہے کہ یہ میری آواز نہیں ہے اور یہ میری کسی سے بات نہیں ہوئی۔ بہرحال اس کو یہ تو رانا صاحب اس پر کارروائی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ آپ مطالبہ کرتے ہیں کہ الیکشن کمیشن اس پر بھی کارروائی کرے اور اس کو منطقی انجام تک پہنچائے، یا نہیں کرتے آپ یہ مطالبہ؟ دیکھیں میں بالکل اس کا بھی مطالبہ کرتا ہوں، لیکن میں ساتھ ہی یہ مطالبہ بھی کرتا ہوں کہ اس جو نام نہاد اصول پرست جس کو یہ بناتے ہیں، جس کو ہر بات کے بعد یہ بڑا دلیر ہے جی، بڑا دلیر ہے جی، وہ بڑا باصول ہے، جس نے اپنے لوگوں کو صرف اس الیکشن کے لیے 50 کروڑ روپے دیا اور سپریم کورٹ میں جھوٹا بیان الفی داخل کیا، سپریم کورٹ میں جھوٹا بیان جو دیا، اس کی بھی جو ہے وہ انکوائری ہونی چاہیے۔ یہ ساری انکوائری جو ہوں گی تو پھر جو ہے وہ ہر چیز جو ہے وہ سامنے آ جائے گی۔ یہ سلیکٹیو انکوائریاں یا سلیکٹیو جو ہے وہ بات تو نہیں ہو سکتی۔ اور رانا صاحب ووٹ آف کانفیڈنس وزیر اعظم لینے جائیں گے، آپ لوگ ایکٹیو ہوں گے اسے ناکام بنانے کے لیے یا نہیں ہوں گے؟ دیکھیں یہ فیصلہ تو PDM کی قیادت کرے گی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج کی اس ناکامی کے بعد اس بے شرمی اور اس لعنت کو جو ہے وہ سمیٹ کے اب ایک اور نیا طریقہ نکالنے والی بات جو ہے، یہ انتہائی میں سمجھتا ہوں کہ غیر اصولی ہے اور اپنی بات سے پیچھے ہٹنے کی بات ہے۔ انہیں چاہیے کہ آج ہی جو وزیر اعظم ہے وہ استعفیٰ دے اور اس ملک کو نیا الیکشن دے۔ اس ملک کو جو رگ الیکشن
کے ذریعے سے یہ ٹولہ جو ہے یہ اس ملک کے اوپر مسلط ہے 2.5 سال سے 2.25 سال سے، تاکہ لوگوں کو نجات ملے اور پاکستان کے عوام جو ہیں وہ اپنا ایک فری فیئر الیکشن کے ذریعے سے اپنا مینڈیٹ دیں، وہ جسے مینڈیٹ دیں وہ جو ہے وہ اب لوگوں کی خدمت کریں۔ بہت شکریہ حسن اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔